خونی درندے نے آگے بڑھ کر کرمو کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر اوپر اٹھا لیا۔ یہ سب چند لمحوں میں ہو گیا تھا۔ میں کرمو کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس درندے پر کلہاڑی بھی اثر نہیں کر رہی تھی، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ درندے نے کرمو کی گردن اپنے منہ میں ڈالی اور کرچ کی آواز سے چبا ڈالی۔ پلک جھپکتے ہی کرمو بیچارہ اپنی بیوی سے جا ملا تھا۔ اس کی بہادری اور بے وقوفی اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کا سبب بن گئی تھی۔ اگر وہ میری بات مان لیتا اور واپس چل پڑتا تو بعد میں ہم مل کر اس درندے سے نپٹ ہی لیتے۔ اب کرنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ میں الٹے قدموں پیچھے کو چلنے لگا۔ جب میرے اور درندے کے درمیان فاصلہ کافی بڑھ گیا تو میں نے اپنا رخ موڑا اور دوڑ لگا دی۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنا تیز بھاگا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ میں قبیلے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں رک گیا۔ مڑ کر دیکھا تو درندہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پیچھے کی جانب جا رہا تھا، پھر وہ جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں وہاں سے سیدھا سردار تارا خان کے ڈیرے پر پہنچا اور اس کو ساری بات بتائی۔ اس کو بھی ایک بہادر آدمی کے یوں مرنے پر افسوس ہوا تھا۔ میں نے سردار تارا خان کو بتایا کہ اس کے آدمی رات کو ٹھیک سے پہرا نہیں دیتے اور مزید جانیں ضائع ہونے کا خطرہ سر پر موجود ہے۔ تارا خان نے مجھے کہا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ یقیناً تم اس بلا کی طاقت کا اندازہ کر چکے ہو۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی آسمانی آفت ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی جان بچا کر واپس جا سکتے ہو۔ ہم لوگ اپنی مصیبت کو خود ہی بھگت لیں گے۔ میں نے سردار سے کہا کہ وہ کوئی آسمانی بلا نہیں ہے، بس ایک ناراض درندہ ہے جس کے منہ کو انسانی خون لگ چکا ہے۔ اس پر قابو پانا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تم اپنے قبیلے کے تمام مردوں کو دوپہر سے پہلے جمع کر لو۔ میں آج ہی اس کا انتظام کرنا چاہتا ہوں اور 15-20 لوگوں کو بھیج کر کرمو کی لاش بھی اٹھوا لو۔ میں 2-3 گھنٹے بعد آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے نکلا اور ناشی بابا کے گھر آ گیا۔ کومل میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم نے مل کر ناشتہ کیا۔ اس دوران میں دونوں بہنوں کو رات والے واقعات سناتا رہا، جس کو سن کر وہ دونوں خوفزدہ نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ آج اس درندے کا آخری دن ہے۔ تم دونوں اللہ سے دعا کرو کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں۔ کومل کہنے لگی کہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ تمہارا بھگوان ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھگوان نہیں، ہمارا خدا ہے۔ تم بھی اس کو جان لو گی، بس مجھے 2 گھنٹے سونے دو۔ ساری رات کا جاگا ہوا ہوں، پھر اٹھ کر بڑا کام کرنا ہے آج۔ پھر میں سو گیا۔ 3 گھنٹے سونے کے بعد میری آنکھ کھلی تو دوپہر کا وقت تھا۔ میں جلدی سے تیاری مکمل کر کے اور کومل کو بتا کر تارا خان کے ڈیرے پر آ گیا۔ تب تک وہاں قبیلے کے تقریباً تمام مرد جمع ہو چکے تھے، جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی۔ میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ درندہ اس قبیلے سے دور نہیں جاتا۔ وہ آس پاس کی جھاڑیوں میں چھپ کر دن گزارتا ہے اور رات کو جب اس کے سر پر خون سوار ہوتا ہے تو وہ باہر نکل کر بستی پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھر میں نے تارا خان کے سامنے اپنا سارا منصوبہ کھول کر رکھ دیا۔ کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے مخالفت کی اور کہا کہ وہ آسمانی بلا ہے، ہمارے قابو میں نہیں آئے گی۔ لیکن کافی بحث و تکرار کے بعد میں نے سب کو قائل کر ہی لیا کہ وہ صرف ایک خونی درندہ ہے، آسمان سے کوئی بلا نہیں اترتی، اور یہ کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور اس کی مدد سے ہم یہ جنگ جیت جائیں گے۔ پھر میں نے قبیلے کے 30 نوجوانوں کو ضروری سامان کے ساتھ ہمراہ لیا اور اسی جگہ جا پہنچا جہاں پر آج صبح کرمو درندے کا شکار ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ درندہ آس پاس موجود ہے، اس کے قدموں کے نشانات بھی موجود تھے۔ چلو اب شروع ہو جاؤ، ہم نے شام سے پہلے یہ کام مکمل کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنی کلہاڑی سے زمین پر گول دائرہ لگانا شروع کر دیا۔ اس دائرے کا قطر 12 فٹ تھا۔ چلو اب اس کو کھودنا شروع کر دو۔ میں نے جیسے ہی سب کو حکم دیا تو وہ اپنے اپنے اوزاروں کے ساتھ
اس دائرے کے اندر کھدائی کرنے لگ پڑے۔ زمین نرم اور ریتلی تھی، کام سوچ سے بھی جلدی ہو رہا تھا۔ جلد ہی 6 فٹ گہرا کھڈا تیار ہو چکا تھا۔ اب نیچے زمین کچھ سخت آ گئی تھی، لیکن کام کرنے والے نوجوان تھے اور تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے کام رکا نہیں، اسی رفتار سے چلتا رہا۔ جو مٹی گھڑے کے اندر سے کھودی جاتی ہے وہ برتنوں میں بھر کر رسے کی مدد سے باہر نکال لی جاتی، یہاں تک کہ 3 گھنٹوں میں 12 فٹ چوڑا اور 15 فٹ گہرا گھڑا تیار ہو چکا تھا۔ اب سورج بھی کافی حد تک ڈھل چکا تھا، اندھیرا ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے جوانوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے اپنے ساتھ لائے گئے خشک لکڑیوں کے بنڈل بڑی تعداد میں گھڑے میں ڈال کر اس میں آگ لگا دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے بھڑک اٹھی اور 1 گھنٹے میں وہ گھڑا کوئلوں سے بھر چکا تھا۔ پھر اس گھڑے پر گیلی شاخیں اور درختوں کے پتے بچھا کر اوپر ریت کی تہ بچھا دی گئی۔ آگ کی قبر تیار تھی، اگر اس کے اوپر 2 من وزن بھی پڑتا تو اس کی چھت ٹوٹ جاتی۔ اب اندھیرا چھا چکا تھا، قبیلے سے ایک بکرا بھی ساتھ لایا گیا، یوں سمجھ لیں کہ یہ قربانی کا بکرا تھا۔ آج اس کی قربانی ہونے والی تھی۔ اس بکرے کو ذبح کر کے آگ والے گھڑے کے اوپر رکھ دیا گیا۔ اب پھندا تیار تھا۔ میں جانتا تھا کہ بکرے کے خون اور گوشت کی خوشبو انسان کو بھلے محسوس نہ ہو، لیکن خونی درندے کو 10 میل دور سے بھی کھینچ لائے گی۔ اب اندھیرا مکمل طور پر چھا چکا تھا۔ میرے کہنے پر سارے نوجوان کلہاڑی سنبھال کر قریب ایک جگہ پر چھپ گئے تھے۔ میں بھی چند نوجوان کے ساتھ دوسری جگہ چھپا بیٹھا تھا۔ ہماری نظریں سامنے والے پھندے پر تھیں۔ پھر چاند طلوع ہو گیا اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی نے صحرا کو زرد کر کے رکھ دیا۔ ہر جانب سے گیدڑ اور صحرائی لومڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کبھی بلیوں کے رونے اور جھگڑنے کی آوازیں آتی، تو ماحول مزید پراسرار ہو جاتا اور پھر ہمارا انتظار ختم ہو گیا۔ دور سے ایک کالے رنگ کا دھبا نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ چند منٹوں بعد ہی درندے ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر مجھے آج صبح کرموں کی دردناک موت یاد آ گئی تو میرا دل دکھ اور غصے سے بھر گیا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر چھپے بڑے غور سے اس درندے کو دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کے نزدیک تو یہ خونی بلا تھی، میرے لیے محض ایک جنگلی درندہ تھا۔ وہ چند لمحے آگ والے گھڑے کو بغور دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں بکرے پر جمی ہوئی تھیں جو اسے دعوت دے رہا تھا اور کھانے پر اکسا رہا تھا۔ وہ انتظار بہت تکلیف دہ تھا اور پھر خدا نے میری دعا سن لی۔ درندہ تیز قدموں سے دوڑتا ہوا بکرے پر جھپٹا اور آگ والے گھڑے کے اوپر پہنچ گیا۔ وہ جتنا بھی چالاک تھا لیکن جانور تھا، اس پھندے کو سمجھ نہیں پایا جو ریت کے نیچے اس کے لیے بچھا ہوا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق خونی درندے کا وزن 15 من کے قریب تھا، اس لیے گھڑے کے اوپر پہلا پاؤں رکھتے ہی نازک لکڑیاں ٹوٹ گئیں۔ درندہ گھڑے کے اندر جا گرا۔ اس کی بھیانک چیخوں سے پورا علاقہ گونج گیا۔ مجھے اس کے انجام سے بہت افسوس ہوا تھا، لیکن میں خوش تھا کہ میں نے ایک درندے کی جان لے کر بہت سے انسانوں کی جانیں بچا لی تھیں۔ چند لمحوں بعد درندے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ آگ والی قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ چلو سب لوگ اٹھو اور اس گھڑے کو مٹی سے بھر دو، میں نے چلاتے ہوئے کہا تو سب نوجوان نعرہ بلند کرتے ہوئے جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر گھڑے کو مٹی ڈال کر بند کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہم قبیلے میں واپس آ گئے تھے۔ اس رات قبیلے میں بھرپور جشن منایا گیا تھا اور اس کا مہمان خصوصی میں اور ساتھ میں میری ہونے والی بیوی کومل بھی، جس نے میرے کہنے پر آج ہی کلمہ پڑھا تھا۔ اور پھر اگلی صبح میں اور کومل اپنے شیروں پر سوار ہو کر سنیاسی قبیلے سے نکل آئے، لیکن ہم نے رمشا اور قبیلے والوں سے وعدہ کیا تھا کہ 1-2 مہینے بعد ان لوگوں سے ملنے کے لیے ضرور آیا کریں گے۔ ختم شد۔